سامعین اور ناظرین، نوجوڑ فرقے والے اور اس کا نوجوڑ محقق مرتے دم تک ہمارے اکابر کو کافر، گستاخ رسول اور بہت ساری باتیں کہہ کر گیا، بکواسات کر کے گیا، اور آج تک یہ نوجوڑ فرقے والے اپنے کرتی اٹھائی مجدد کی روش پر چل کر کے وہی بکواسات اور غلاظت اور خباثت کو اگلتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک تنقیص کی ہے، توہین کی ہے۔ آج سامعین، دو نوجوڑ فرقے کا مولوی آیا علم غیب پر مناظرہ کرنے کے لیے اور اپنی حقیقت کو اور سچائی کو اگل دیا۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نفرت ان کے دلوں میں تھی اس کو اس نے اجاگر کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کھیت کی مولی ہیں۔ آپ سنیں سامعین، فیصلہ آپ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کس نے کی ہے، توہین کس نے کی ہے؟ گفتگو کو سنیں، دلائل کو بغور پڑھیں، اور ان کی بے بسی اور کرتی اٹھائی قوم اور فرقے کی لاچارگی کو آپ ملاحظہ کریں۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا، واللہ 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 واللہ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کھیت کا مولی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ سامعین دیکھیں کتنی بڑی گستاخی اس نے کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھیت کی مولی کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں بھائی، ضیاء الدین رضا قادری بول رہے؟ جی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حضرت فارغ ہیں کہ مصروف ہیں؟ میں ابھی تھوڑا مصروف ہیں گے۔ 10 منٹ تک فارغ نہیں ہے؟ ہاں 10 منٹ ہے، بتائیں۔ 10 منٹ ہے نا؟ جی جی حضرت یہ جو وہابی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، جی جی تو ان کے پیچھے کوئی ایک مسئلہ کہیں پڑھا تھا میں نے، کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ ایسا ہے جیسا کہ یہودی، نصارہ، مجوسی ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب تو دیکھیں میں عالم تو نہیں ہوں۔ اچھا، جی ضیاء الدین رضوی قادری رضوی ہاں جی، عالم نہیں ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں عالم نہیں ہے۔ دیوبندی عالم کے متعلق علماء جو اکابر ہیں ان نہیں، کے، آپ سے ان سے بات ہوئی نہیں، کہہ رہا میں ان کا جنہوں نے آپ کو میرا نمبر دیا ہے، ہاں ہاں ہاں، انہوں نے کہا تھا علم غیب میں بات چیت ہوئے گی، اچھا، تو انہوں نے بتایا نہیں کہ آپ کو کہ فجر بعد ٹائم وغیرہ ہوئے تو بات چیت کرتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے نا؟ فجر بعد ٹائم نہیں ہوتا ہے میرے پاس۔ ہاں ابھی ٹائم ہے، چلیے بتائیں۔ ٹائم ہے جی جی تو بتائیں، علم غیب پر کیا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا کیا ہے؟ بھائی آپ لوگ علم غیب مانتے ہیں، آپ لوگ جی، اس میں ہاں احمد یار خان نعیم صاحب جا حق میں لکھا ہے کہ دیوبندی علم غیب کے منکر ہیں، جی تو بات تو صحیح لکھا انہوں نے۔ پھر آپ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ بھائی ہم لوگ مانتے ہیں تو پھر ان کی بات جھوٹی ہو جائے گی نا۔ آپ بتائیں نا، آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں، عقیدے میں علم غیب عقیدہ نہیں ہے۔ اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ جی اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں مانتے ہیں؟ اس کی کوئی ہاں دلیل ہاں ہے؟ ہاں، قرآن پاک کی آیت ہے بھائی، جی فرمائیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب۔ آپ کنز ایمان کھولیں، ولو كنت عالم، یہاں علم غیب کی نفی کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے اور میں خود مختار نہیں ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اب میں بول دیا، اور اپنا عقیدہ بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں۔ الحمدللہ ہم لوگ علم غیب مانتے ہیں بھائی۔ علم غیب اور کیا؟ علم غیب کیا؟ علم غیب حضور کا مانتے ہیں، عطائی علم غیب۔ عطائی علم غیب مانتے ہیں، جی تو عطائی علم غیب جو مانتے ہیں یہ عقیدے میں سے ہے؟ جی عقیدے میں سے ہے؟ جی جی عقیدہ میں۔ پھر جو عقیدہ کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، جی یہ بالکل پتہ ہے آپ کافر کو، ہوئے گا۔ ہے نا؟ جی جی اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو جب علم غیب آپ کیا مانتے ہیں؟ عطائی مانتے ہیں، عطائی عطائی مانتے ہیں، اور علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
جی اس کو انکار کرنے والا کافر ہے ہمارے نزدیک. جی جی. تو جو یہ کہے کہ علم غیب کا انکار کرنا نہ کفر ہے، علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، تو وہ آدمی خود لکھنے والا خود کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ مطلب کیا کہہ رہا آپ؟ جو کہے کہ علم غیب کا انکار کرنا کفر نہیں ہے تو وہ آدمی خود کافر ہو جائے گا. وہ کافر ہو جائے گا، بے شک کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی اچھا، تو آپ نے کہا علم غیب جو ہے یہ جو ہے عقیدہ ہے، اور اطلاع یہ کیا کہتے ہیں، عطائی علم غیب. عطائی علم غیب مانتے ہیں آپ. جی. تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں جی جاء الحق میں سے. کس میں سے؟ جاء الحق. جی جی فرمائیں. ہاں، جاء الحق کس کی کتاب ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں آپ بتائیں. جاء الحق جو ہے احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے. ہاں دیکھیں میں اس کا فرنٹ پیج بھی دے رہا ہوں. جی رکیں، یہ فرنٹ پیج دیکھیں، اور اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 91 کے اندر تفسیر مدارک کا حوالہ دیا ہے، ہاں اور لکھا ہے کہ تفسیر مدارک یہی آیت والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق، یعنی غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق اس پر مطلع نہ کیا جائے، اطلاع نہ کیا جائے. مدارک کے اس توجیہ سے معلوم ہوا، میں آپ کو حوالہ بھیج دیا ہوں، اب وہاں پہ دیکھیں، اگر غلط پڑھ تو ٹوکنا مجھے. تفسیر مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیبی نہیں ہے. کیا عطائی جو عطائی ہے وہ علم غیب ہے ہی نہیں. اچھا، جو عطائی ہے وہ علم غیب ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، میں حوالہ بھیج دوں اس میں سے پڑھ رہا ہوں. میں اب مجھے پوچھ رہے ہیں بھائی، میں آپ جاء الحق سے پڑھ رہا ہوں. جو علم عطائی ہو وہ غیبی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. یہ حوالہ بھیج دیا. کون کہہ رہے ہیں احمد یار؟ آپ نے کہا کہ علم غیب عطائی ہے. ہاں عطائی ہے. علم غیب کیا ہے؟ عطائی ہے. اور آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں. ہاں تو پھر آپ جھوٹے، کیا آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب جھوٹے؟ وہ حوالہ دیکھیں، حوالہ دیکھ لیں گھر میں. دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں. دیکھ لیں. ہاں پڑھ رہا ہوں. دوسری بات، جی یہ تو پہلی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. جی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب سے میں نے پیش کر دیا. جی آپ نے قرآن سے ایک دلیل دی کہ اللہ فرما رہا ہے حضور کو علم غیب نہیں نا. ہاں، کنز الایمان کھولے نا آپ. نہیں تو پھر میں بھی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ بھی آپ آیت پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، پہلی آیت آپ سورہ رحمان کی پڑھیں گے نا. ہلو جی بولیں میں نے. آپ تک میری آواز آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے آواز. سورہ رحمان جب آپ پڑھیں گے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہاں، اس کا ترجمہ ہے کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، ہاں، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ہاں. ما کان وما یکون کا بیان سکھایا. اچھا یعنی اچھا. جو کچھ ہو چکا ہاں اور جو ہوگا ہاں، وہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کر دیا. یہ ترجمہ اس کا ہے. ہاں کہاں ترجمہ کسی ما کان وما یکون کے بارے میں نہیں، میری بات سنیں. نہیں، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ وہ حوالہ پیش کریں اور ترجمہ بتائیں. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ترجمہ کس کا پیش کر رہے ہیں آپ؟ ما کان وما. نہیں، آپ نے میری بات سنیں. قرآن کی آپ نے آیت پڑھی، کون سی آیت پڑھی؟ سورہ رحمان کی آیت پڑھی ہے نا. سورہ رحمان کی آیت پڑھی نا آپ نے. تو سورہ رحمان میں یہی ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا علم دیا میں نے. حضرت یہ سنیے، آپ علامہ ابن قیسان کو جانتے ہیں نا. ارے آپ قرآن کا ایک ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ تفسیر میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں تو بتا رہے ہیں نا، تفسیر بتا رہا ہوں میں. حوالہ پیش کریں، حوالہ پیش کریں. علمہ البیان. نہیں، میری بات سنیں نا، میں نے کس طرح حوالہ بھیجا آپ کو؟ دیکھیں میں بھی ایک حوالہ بتا رہا ہوں نا. نہیں، اس طرح نہیں. میری بات سنیں. آپ حوالہ پیش کریں نا. میں کس طرح بھیج دیا آپ کو؟ زبانی جملہ خرچہ جمع خرچ نہیں چلے گا، یہ تو آپ بھیجنا پڑے گا حوالہ. آپ نے کہا کہ جو علم غیب کا انکار کرے کون ہے؟ کافر ہے. دیکھیں میں نے آپ کے پاس کتاب بھیجا ہے، پہلے حوالہ بھیجتا ہوں میں، پھر بات کرتا ہوں. اب اس طرح حوالہ بھیجے بات کریں. یہ مقام ولایت النبوت، یہ آپ کے بہت بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن و شارح حدیث، اور حضرت علامہ غلام رشید سعیدی. وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 92 کے اندر، اس سے بیشتر کہ ہم علم ما کان و ما یکون. آپ نے ما کان و ما یکون کہا نا،
हाँ मा काना व मा यकून का बयान करें। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर उर्दू गलत पढ़ूँ मुझे चौंकना आप। ठीक ठीक। देखिए अरे का बयान करें। एक बार फिर तशरीह कर देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म कुल्ली कुल्ली गैब या मा काना व मा यकून मानना फ़र्ज़ है, न वाजिब, न उसके इनकार से कुफ्र लाजिम आता है। आपने क्या कहा? काफिर है। तो आप तो एक ऐसे ना मानने वाला काफिर है, ये नहीं कहा कि वमा कान वमा यकून को ना मानने वाला। अरे देखो ना भाई, देखो ना, इनकार जो करे वो काफिर नहीं है। देखे देखे, आपने कहा काफिर है और यहाँ का। अब बताएं, मेरी बात सुने, आपने कुरान में क्या आयत पढ़ी? सूरह रहमान की, और सूरह रहमान पढ़ करके मा काना व मा यकून साबित करने की कोशिश की। गोया अल्लाह कुरान की बात जो है, कुरान का कौल है, मानना फ़र्ज़ है मुसलमान के लिए। और यहाँ गुलाम सईद साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी बात सुनो ना भाई, आपका नाम क्या है? ज़ियाउद्दीन भाई, देखें मैं आपके घर से किताब पेश कर रहा हूँ। कौन से? आपने ये बाब इसमें मौजूद है? देखे ना भाई, देखे ना, इबारत मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब मैं पढ़ूँ उर्दू, सुने आप। मकामो विलायते नबूवत जो है, हाँ, ये बाब इसमें है। अरे मैं हवाला में जो उसमें ऊपर किताब का नाम लिखा हुआ है, नीचे ऊपर बाजू में इल्म लिखा हुआ है, नीचे उसका खुलासा किया है भाई। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं उसमें। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ क्या बोल रहे हैं? जो किताब है हाँ, उसमें ये हवाला मौजूद है। किसमें? उसी की हॉट कॉपी में से, ये आप तो पीडीएफ में भेज रहे सर। अरे भाई उसी किताब में से दे रहा हूँ मैं आपको। वही किताब है? हाँ वही किताब है भाई, ऊपर नाम लिखा हुआ देखो ना। तो उसमें किताब का नाम नहीं दिख रहा है ना वो? अरे भाई ऊपर नाम लिखा हुआ है, मकाम विलायत व नबूवत। हाँ, किसकी लिखी हुई है? ये तो भाई एक बाब है ना। अरे भाई मकाम विलायत मतलब किताब का नाम है ये। तो लिखी किसकी है ना, ये भी तो बताए ना। नीचे नाम, जो उसी का फ्रंट पेज दिया हूँ, फ्रंट पेज नीचे नाम देखे ना। हाँ ये नाम, ये ठीक है, ये नाम आपने बताया है। और ये असल मतलब किस किताब के अंदर है? ये किताब का नाम ही है ना ये? क्या बोल रहे हो भाई? अरे सुनिए तो, ये वही किताब का नाम है ना, जाल हक में है। जाल हक मैंने आपको ऊपर दिया है। हाँ ठीक। उसमें भी ऊपर नाम लिखा हुआ जाल हक और ज़गल बातिल। हाँ। और साइड में लिखा इल्म गैब पर एतराज़। इसमें किताब का नाम भी लिखा हुआ है। नीचे जो मैंने आपको मकाम विलायत नबूवत भेजा, उसके सफ़ा पर भी ऊपर नाम लिखा हुआ मकाम विलायत नबूवत, और बाजू में नाम लिखा हुआ है इल्म। इनके लिखने वाले हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी है। किसके? ये मकाम विलायत नबूवत। हाँ आप सर्च कर लेना। अच्छा, सर्च कर लेना आप। जी जी। तो देखें, आप जो वमा कान वमा यकून के बारे में बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर इसका मानने वाला ना वाजिब है। अरे मैं बता रहा हूँ कि आपके बड़े आलिम मुफस्सिर कुरान शारह हदीस बोल रहे हैं वो। तो मेरा नाम क्यों बोल रहे हैं आप भाई? वो मेरे मुफस्सिर जो उलमा कराम, उन्होंने तो आपको काफिर बोला, तो क्या उससे क्या था? अभी इसकी बात करें ना, वो अलग मौजू हो जाएगा भाई, फिर मैं दलील दूंगा आपको उस पर आप खामोश हो जाएंगे। फिर अगर आप मौजू ना बदलें आप। काफिर भी कहा है। वो देखो मेरी बात सुनो ज़ियाउद्दीन भाई, मौजू ना बदलो, ये मौजू अलग हो गया। आ रहे हैं, ये बताइए कुरान में और भी आयत है, सूरह जिन की भी आयत है, कुरान की है, सूरह तकवीर की। एक आदमी बात करें, इस बयान से बात करें। ये अकीदे की बात, आपके यहाँ अकीदा है और अकीदे की बात चल रही है, और इस पर एक आदमी इत्मीनान से बात करें। दीनी बात हो रही है, झगड़ा नहीं, मारामारी नहीं है, उछल कूद नहीं, इत्मीनान से बात करें, ठीक है? तो मैं वही कह रहा हूँ, सूरह जिन की भी आयत आप पढ़ेंगे, हाँ। आयत नंबर 26 और 27। हाँ। और इसी के साथ साथ आप सूरह तकवीर की आयत नहीं, एक आयत पेश करें, उस पर जवाब ले मुझसे। 2-3 आयत मत पेश करें, एक हवाला पेश करें, जवाब ले मुझसे आप, ठीक है? हाँ, सूरह जिन की आयत पढ़ें आप। फिर से पढ़ें। मनीर तौदा नहीं, मनीर तदा नहीं पढ़ रहे भाई मेरे, तुम सुनने में तुमको फर्क लग रहा नहीं, तौदा ता को तो पढ़ रहे हैं आप। अरे चलिए वो हाँ चलें, क्या तर्जुमा क्या है उसका? आगे सुनिए, आगे जी, तर्जुमा सुनिए। हाँ, जब हाँ, आप बैकार है, जी। बैकार मत गलत से हटिए, नहीं आप सही करिए, ठीक है? तर्जुमा पढ़। ये है कि गैब का जानने वाला हाँ वो अपने गैब पर किसी को हाँ। मुसल्लत नहीं करता, हाँ, सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अच्छा, अब ये आप इसको समझिए, ठीक है? अब इसकी आयत की तफसीर में हज़रत अल्लामा इब्ने हवाला भेजिएगा आप मुझे, तफसीर खाज़िन हवाला भेजिएगा मुझे आप। हवाला भेजे बगैर मैं किस तरह बोला हूँ मैं कि मैं जो हवाला भेजता हूँ पढ़। भाई धीरे खाना। हाँ, हवाला भेजें।
ये जी हेलो भैया, हवाला भेजें, पढ़ के सुनाएगा, ठीक है? जो हवाला मैं भेजूंगा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए भेजा आपको, जो हवाला मैं भेजूंगा वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पता है? आपने आपको भेजा वाला देख लीजिए पढ़ के। जरा पढ़ें जरा पढ़ें आप। इस आयत की तफसीर मेरी बात सुने, आयत पढ़ें जरा, आयत पढ़ें, इस तरह ना करें आप। हाँ आयत पढ़ रहे हैं। आयत जरा पढ़ें आप। आलिमुल गैबि फला युज़िरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। एक इसका फ्रंट पेज दें, इसका फ्रंट पेज इसका आप। आगे वहाँ कुरान शरीफ सुना इसका जी जियाउद्दीन भाई, हाँ भाई इसका फ्रंट पेज दे मुझे आप। भेजा देखिए ना। फ्रंट पेज नहीं है इसका, खाली सफ़ा भेजा है आपने। अच्छा किताब भेजे। अच्छा मेरी बात सुनो ना जियाउद्दीन भाई, हाँ जो किताब का नाम ऊपर लिखा वहाँ पे उंगली क्यों रखा आपने? उंगली नहीं रखा हुआ हजरत। आपने तफसीर खाज़िन बोला ना आपने। अरे आप वो देखिए ना नहीं मेरी बात सुने, इस तरह ना करें। देखो ये दीनी बात हो रही, इसमें बिल्कुल आप जो खयानत ना करें आप। आपने जो हवाला भेजा है किताब का नाम क्या ऊपर? अकायदे हजरत वो हमारे किताब ना देखिए आप, वो तफसीर देख, किसकी तफसीर नीचे लिखी है। हाँ मेरी बात सुने। हमारे अकाबिर की जो हमारे अकाबिर ने तर्जुमा किया कुरान पाक की, जिस तरह हज़रत हकीम उर्वत रहमतुल्लाह अलैह है ना, तो उनके तर्जुमे को आप नहीं मानते, सही है ना? जबकि कुरान का तर्जुमा है वो, फिर भी आप नहीं मानते, क्यों? क्या कहते हैं कि तुम्हारा थानवी ने तर्जुमा गलत किया, बराबर ना? नहीं मेरी बात सुनो ना, मुझे बीच में ना बोलना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना। जब हमारे अकाबिर के तर्जुमा कुरान को आप नहीं मानते, आप एक कहते तुम्हारा थानवी ने तर्जुमा गलत किया है, कुरान का तर्जुमा, तो आप अपने घर से किताब पेश कर रहे हैं, उसमें आपके आलिम ने किसी तफसीर का यहाँ लिखा है, यहाँ पे हम कैसे मान ले भाई? आप सुने आपके अकाबिर के नजदीक इसका तर्जुमा क्या है? किसका तर्जुमा? नहीं अभी वो बात नहीं है। आप जो तफसीर खाज़िन का नाम लिए है, ओरिजिनल किताब आप भेजें, ओरिजिनल किताब भेजें आप। अरे हजरत ओरिजिनल किताब का किसी के पास मौजूद ना हो तो कहाँ से भेजते? तो मत भेजें। अच्छा, सही है। देखिए मेरी बात सुने सुनिए हजरत जी देखिए, हाँ आप कहाँ पे रह रहे हैं बताइए? मैं घर पे रह रहा हूँ। अरे झूठ बोल के भाग रहे हैं आप। हम झूठ बोल रहे हैं? आप अपने घर की किताब आपने भेजी है, ऊपर उंगली छुपा रखा है आपने, ताकि आपके घर की किताब का नाम वहाँ सामने वाज़े ना हो जाए और आपकी खयानत पकड़ी ना जाए। आप अपने घर की किताब पेश करके मुझे कायल करेंगे आप। आपके जो मंजूर है सबकी किताबें हमारे पास मौजूद हैं। नहीं ऐसे ही बात ना करें आप। मुझे तफसीर खाज़िन का हवाला दें, जिस तरह मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। देखें आपके पास मौजूद है तफसीर खाज़िन हैं? आपके पास मौजूद है तफसीर खाज़िन? जब मेरे पास जो हवाला होगा मैं वो पेश कर दूंगा आपको। हवाला दो। देखो मैं किस तरह पेश कर रहा हूँ, देखो ये देखो आप भी ओरिजिनल किताब का नहीं, आप ओरिजिनल ही भेज रहे हैं। मैं पेश कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल पेश कर रहा हूँ। ये देखो तफसीर अल-वालिजिया क्या है? तफसीर देखो मैं क्या पेश कर रहा हूँ, मैं क्या पेश किया, देखो मैं क्या पेश कर रहा हूँ। हज़रत सुनिए तो। मैं जो पेश कर रहा हूँ देखो, मैंने किताब पेश किया है अल-फतवा अल-वालिजिया, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है? मन तज़व्वज इमरातन बिशहादतिल्लाहि व रसूलिही ला यजूज़ु निकाह व हुकिया अन अबुल क़ासिम रहमहुल्लाहु तआला इन हाज़ा कुफ़्र महज़ लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल ग़ैब व हाज़ा कुफ़्र। इस तरह अरबी इबारत भेजो और उसको पढ़ो और अपना अक़ीदा साबित करो। मैंने जो अभी भेजा है अरबी इबारत पढ़ दिया है, अब तर्जुमा कर रहा हूँ, सुनो। मन तज़व्वज इमरातन बिशहादतिल्लाहि व रसूलिही, जो किसी औरत से निकाह करे और उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनाए, ला यजूज़ु निकाह, उसका निकाह दुरुस्त नहीं हुआ। व हुकिया अन अबुल क़ासिम रहमहुल्लाहु तआला, और बयान किया है अन अबुल क़ासिम से कि इन हाज़ा कुफ़्र महज़, कि ये कुफ़्र महज़ है कि किसी की निकाह में अल्लाह उसके रसूल गवाह बनाना क्या है? कुफ़्र महज़ है। लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उसने अक़ीदा बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल ग़ैब व हाज़ा कुफ़्र, अल्लाह की नबी गैब जानते हैं और ये अक़ीदा कुफ़्र है। ये मैंने अरबी इबारत पेश की। अगर आप कहेंगे
کہ فلاں قرآن پاک کی آیت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، فلاں تفسیر سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، پھر میں نے جو حوالہ پیش کیا ان کو کافر کہیں؟ آپ کے علامہ سعیدی کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، ان کو کافر کہیں کیونکہ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پیش کرنے کی کوشش کی ہے علم غیب پر، یہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس سے آپ علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہاں علم غیب کا جملہ ہی نہیں ہے، علم غیب کا لفظ ہی نہیں ہے، فلا یظہر علی غیبہ، اظہار غیب ہے، یہ اظہار غیب کی بات آپ کیوں دلیل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ کا عقیدہ علم غیب ہے، اس طرح خیانت کریں گے، عقیدے میں خیانت، دین میں خیانت ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ عقیدہ ہے، جبکہ یہاں پہ انہوں نے کہا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سعیدی نے کہا کہ اس کا انکار کرنے والا کیا ہے، اس کا ماننا نہ کفر نہ واجب ہے، نہ اس کا انکار پر کفر لازم آتا ہے، نہ اس کا ماننا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، چلو جواب دو۔ ہلو حضرت، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ ہاں آپ سن رہا ہوں، جواب دو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت، دیکھیے آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا، ٹھیک ہے، 10 منٹ کا ٹائم پورا ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی بہت لمبا گفتگو چلے گی، لیکن مسئلہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں شہر میں رہنے، پتہ بھی نہیں تھے کہاں رہنے۔ اگر آپ کانپور میں ہیں، ٹھیک ہے، ہلو، میں کانپور کا رہنے والا ہوں، اگر آپ کانپور میں رہتے ہیں تو آپ آ جائیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہلو جی بولیں۔ آپ کانپور میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ میں گجرات میں رہتا ہوں، گجرات میں جی، گجرات میں رہتا ہوں۔ کانپور آپ آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے؟ ہاں، ابھی یہاں دلیل دے نہیں پا رہے ہیں آپ، آمنے سامنے کیا دلیل دیں گے آپ؟ یہاں دلیل دے نہیں پا رہے ہیں۔ چلو ذرا جواب دو اس کا۔ آپ نے کہا تھا علم غیب کا انکار کرنا کفر ہے، علامہ سعید صاحب کہہ رہے ہیں نہ اس کا ماننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کا انکار پہ کفر لازم آتا ہے، اور آپ کیسے کہہ دیا اپنے اکابر کے خلاف عقیدہ بنا دیا آپ نے؟ حضرت ہاں بولے۔ حضرت تھوڑا مجھے وقت دیں، پہلے آپ ٹائم دے دیں مجھے، جی پہلے آپ اپنا ٹائم عنایت فرما دیں۔ یہی ٹائم دیا، اب ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ ٹائم ہے، آپ بات کر رہے ہیں۔ میں نے جو دلائل آپ کو جواب دو، میں نے جو دلائل دیا ہے نا، میں نے جو دلائل دیا اس کا جواب دو آپ۔ جعل حق میں کہہ رہے ہیں جو علم عطائی ہو اس میں علم غیب نہیں کہتے، علم غیب ذاتی، آپ نے کہا علم غیب عطائی، تو یہ اس کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا کہ علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے، سعید صاحب کہہ رہے ہیں کافر نہیں ہے۔ اس سمے کتاب نہیں موجود ہے حضرت، ہم کتاب اکٹھا کر لیں گے پہلے، اگر آپ نے جو کتاب پیش کیا ہے عقائد و معمولات اہل سنت، یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، فاضل علامہ فرقان احمد شامی، اس میں لکھا امام احمد رضا، یہ اس میں لکھا ابو محمد عارف القادری، یہ اپنی کتاب پیش کر کے، جبکہ آپ کے گھر کا وصول ہے، اپنے گھر کی کتاب پیش کرنا جہالت ہے، اور اپنے گھر کی کتاب پیش کرنا بخلاہٹ کی نشانی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وصول؟ حضرت پتہ ہے، آپ مجھے وقت تھوڑا عنایت کر دیں کل تک کی، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں وقت لے، لیکن ابھی جو میں نے جواب دیا ہے اس کا جواب دیں آپ۔ نے کہا کہ کافر ہے جو انکار کری علم غیب کا، اور وہاں کہہ رہے کہ بھائی کافر نہیں ہو، اور آپ نے کہا علم غیب جو ہے ہم یہ عطائی مانتے ہیں۔ آپ کے احمد یار خان علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں، ذاتی ہوتا ہے۔ ابھی تو حوالے بہت ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے جب علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ مانا جائے تو یہ ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضرت، ایسے ہم چاہے جتنی دیر آپ سے بات کریں گے نا حضرت، کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھیں گے نہیں؟ نہیں، ایک بات سنیں، ایک بات سنیں۔ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے تمام انبیاء سے، تمام بزرگ سے، میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک، ٹھیک ہے؟ تو کس نے منع کیا؟ منع کس نے کیا ہے؟ عقیدہ ہو یا نہ ہو، منع کس نے کیا ہے؟ مطلب نہیں ہے، منع کس نے کیا ہے؟ سنیے، ہم نے منع کیا، ہم نے انکار کیا ہے، آپ رہتے ہیں گجرات میں، آپ رہتے ہیں، ہم نے انکار کیا ہے۔ آپ واپی چلے جائیے گا، واپی سنیے، ہاں مدرسہ فیضان حنفی، ارے آپ میرے سامنے بات کریں نا، ادھر کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ یہاں جو دلائل دیکھو، ادھر جان مت چھڑاؤ، جو دلائل میں نے دیا جواب دو اس کا، جو میں نے دلائل دیا جواب دو اس کا۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ ہمارے گھر کی گواہی دیکھیں، جعل حق دیکھیں، یہ دیکھیں جعل حق میں ہمارے علماء کی گواہی، آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں، یہ دیکھیں، ذرا سنیں، ایک منٹ سنیں۔ یہ جو آپ کی کتاب میں نے بھیجی، حوالہ بھیجا میں نے، یہ اوریجنل کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اوریجنل کتاب، یہ PDF نہیں ہے، جعل حق۔
آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں مولوی قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے یہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بھیج دیے، میں حوالہ بھیجا. بھاگو مت بات سنو گے؟ ہاں بولو نا، میں سن رہا. تم جواب کہاں دے رہے؟ جواب دو. بات سنو گے تو جبھی تو جواب ملے گا کہ کنفرم. ماشاء اللہ چلو جواب دو. بھائی آپ سے بات کیا ہوئی تھی ان سے، جنید سے؟ علم غیب پر بات کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ جب میرے پاس وقت ہو. جب آپ کے پاس وقت نہیں ہو ان سے پوچھیے جا کے. کیا کہا تھا؟ نہیں وہ میں نے منع بولا تھا، فجر کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مدرسہ ہے میرا، وہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو میں نے حوالہ دیا اس کا جواب دو. بعد میں جو بات کرو گے. ابھی جو میں نے حوالہ دیا ہے اس پر مجھے جواب دو. تم نے کہا علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے. تمہارا سعیدی کہہ رہا ہے علم غیب کا ماننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار پر کفر لازم آتا ہے. تم نے کیسے اپنے اکابر کے خلاف بغاوت کر دی؟ بغاوت جھنڈا تم نے کیسے قائم کر دیا؟ علم غیب کے نفی تمہارے گھر سے کیا جا رہا ہے. اور یہ چلو تم نے ایک آیت پیش کی ہے فالعالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. ٹھیک ہے، یہ تم نے پیش کیا ہے. تو اب بتاؤ، میں تم کو پوچھتا ہوں کہ اس میں اگر علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور ایک بات سنو، جو تم نے کہا علم غیب کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے. اب تمہیں حوالہ دے رہا ہوں، رکو. تمہارا اعلیٰ حضرت نے علم غیب کا انکار کیا ہے. یہ دیکھو حوالہ دے رہا ہوں، یہ دیکھو کتاب حوالہ ہے، یہ تمہارا الملفوظ ہے، حصہ سوم ہے، اور صفحہ نمبر 65 ہے. یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ صحیح حدیث بیان کیا ہے اور جبریل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اور یہ دیکھو مکمل بات دیکھو، انا لا ندخل بیتا فی قبر التصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا. پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے. یہ صحیح حدیث کا واقعہ بیان کرے تمہارا اعلیٰ حضرت، اور خود اس سے ثابت ہوا تمہارا اعلیٰ حضرت بھی نبی علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتا ہے، انکار کیا ہے. تم نے کہا جو انکار کرے کافر ہے، تمہارا اعلیٰ حضرت کافر ہو گئے علم غیب کا انکار کر کے. ماشاءاللہ. تم کو جو میں نے حوالہ دیا ہے، تم نے تفسیر خازن کا کہا، لیکن تمہارے گھر کی کتاب تم نے پیش کیا، یہ باطل ہے تمہارے گھر کے وصول سے، یہ معتبر نہیں ہے. میں نے جو حوالہ دیا اس کا جواب دو. پہلے جواب دو کہ علم غیب کا انکار کرنا تم نے کافر کہا ہے. تمہارا سیدی کافر ہوا کہ نہیں؟ تمہارا اعلیٰ حضرت کافر ہوا کہ نہیں؟ جواب دو. ہلو، ہاں جواب دو. 10 کی کوٹھی میں آپ بیٹھ کے وہاں بات مت کیجیے. جب آپ آمنے سامنے بات کرو نا تو اس کا وزن ایک الگ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. سامعین دیکھو، ان کا بھاگنے کا طریقہ پھر ظاہر ہو گیا نا. جب بھی یہ لوگ پہلے سامعین اس نے دعویٰ مجھ سے پوچھ لیا، بات کرنا تھا اس لیے نا، اس وقت تو نہیں کہا آمنے سامنے کرو. اس نے بھی دعویٰ پیش کر دیا، اس وقت بھی نہیں کہا کہ آمنے سامنے کرو. اب دلیل پیش کر رہا تھا، اس وقت بھاگا فون کاٹ کے، اس وقت بھی نہیں کہا کہ آمنے سامنے بات کرو. جب اس کو میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کو اس کے دعوے سے اور غلام السعید کو اس کے دعوے سے کافر ثابت کر دیا، تو ان کی جو ہے یہ بھاگنے کا طریقہ، ان کا بھاگنے کا طریقہ، ان کی بزدلی، ان کا ہجراپن انہوں نے ظاہر کر دیا اور بھاگا فون کاٹ کے. دیکھو سامعین، دیکھ لیا کس طرح پھنسائے. جبکہ علم غیب جو ہے یہ عقائد میں سے نہیں ہے، اس کا فیض احمد اویسی لکھتا ہے ظنیات میں سے ہے، اور یہ کہہ رہا عقیدہ ہے. جبکہ علم غیب کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، اور اس نے کہا کافر ہے. اگر علم غیب کا انکار کرنا کافر ہے تو تیرا سعیدی کافر ہو گیا، اور تیرا نوجور مجدد بھی جو ہے کافر ہو گیا، کفر گار اتر گیا. علم غیب کے عقیدے کو خود ساختہ عقیدہ بنا کر کے، علم غیب کو خود ساختہ عقیدہ بنا کر کے، قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ بنا کر کے جو ہے تو کافر ہو گیا. فون کیوں کاٹ دیے بھائی ضیاء الدین صاحب؟ بھائی آپ تیار نہیں نا بھائی، بات اب کیا کریں بھائی؟ اگر آپ تو کسی سامنے بات ہی نہیں سنیں گے، اگلا فون تو کاٹ ہی. بات کیوں نہیں سنوں گا بھائی؟ جو بات سننے کے لائق ہو ویسے ہی بات کرو نا. تم نے جو حکم لگا دیا کہ علم غیب کا انکار کرنا کافر ہے، تو میں نے تمہارے گھر سے حوالہ دیا، تو یہ تمہارا سعیدی کہہ رہا ہے کہ علم غیب کا ماننا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار پر کفر لازم آتا ہے. تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہارا اعلیٰ حضرت علم غیب کا انکار کر دیا، تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات سننے کے مطابق بات کرو، سنا جائے گا نا. تم بکواس کرو. اچھا ٹھیک ہے، آمنے سامنے مناظرہ کرو گے نا؟
ہیں؟ ہاں اچھا تو ایک کام کرو، ہلو میری بات سنو نا. حضرت ایک بات بتائیے، آپ کس پہ بحث کر رہے ہیں؟ حضور کی ذات پہ بحث کر رہے ہیں آپ لوگ نے، تو حضور کے سامنے ایک دم گھٹا کے رکھ دیا ہے. ہیں؟ اس لیے آج حضور کو آپ دوسرے لوگوں نے گھٹا دیا ہے. صاحب صاحب بولو کیا بول رہے ہو، صاحب صاحب بولو کیا بول رہے ہو. حضور میں ٹائم نہیں نا، حضور تفسیر نہیں کرا سکتے ہیں تو حضور معاذ اللہ مر کے مٹی کہیں آپ لوگ کا یہ موضوع تم نے کیوں بدل دیا؟ تم نے موضوع کیوں بدل دیا؟ تو کسی تکلیف نہیں ہوتی. تم نے موضوع کیوں بدل دیا؟ تم نے پہ بات کرو جس کی امت نہیں، تم نے موضوع کیوں بدل دیا؟ تم نے آپ دیکھیے تو آپ حضور پہ شان میں انگلی اٹھا نہیں، ارے اگر اس پر بھی حوالہ دینے جاؤں بھاگ جاؤ گے، تم سنو گے نہیں. تم اس پر تم نے جو اپنے مجدد کے گردن گلے پر کفر کا طوق پہنا دیا، جو چل نہیں پا رہا ہے، اتنا بھاری طوق پہنا کر کے تم بھاگ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس پر کیا، اس کا کیا انجام ہو رہا ہے. تم موضوع بدل رہے ہو. کس کی بات ہے؟ ارے تکفیت الایمان کس کی کتاب ہے؟ ارے موضوع کیوں بدل رہے ہو؟ تو موضوع کیوں بدل رہا ہے؟ بتائیے موضوع کیوں بدلا؟ تو کرنا چاہیے اکابر نے تو کتاب میں لکھا. ارے موضوع تمہارا مناظرہ جنگ کے اندر اشرف سالمی لکھتا ہے جان من، یہ موضوع سے راہ فرار یہ شکست فاش کی دلیل ہے. تمہارا مناظرہ جنگ کے اندر تمہارا یہ اشرف سالمی لکھتا ہے کہ موضوع سے راہ فرار اختیار کرنا شکست فاش کی دلیل ہے. گویا تم نے اپنے مجدد کو شکست خوردہ ہو کر کے، بخلاہٹ کے شکار ہو کر کے اپنے مجدد کو اپنے گھر کے، اپنے دعوت سے، اپنے گھر کے دلیل سے جو ہے کافر ثابت کر دیا تم نے، اور اپنے سعیدوں کو بھی کافر ثابت کر دیا. کر رہے ہو. ہاں، اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے حضور کا ہے، آپ اس پہ بحث کر رہے ہو. کس نے منع کیا ہے؟ آپ لوگ آپ تو شان میں کٹا ہمارے کس عالم نے منع کیا ہے؟ تم سے دلیل دو نا تم اس کی. کھیت کی مولی ہے کیا حضور؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کھیت کا مولی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ. سامعین دیکھیں کتنی بڑی گستاخی اس نے کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھیت کی مولی کہہ رہا ہے. ہیں؟ ارے تمہارا سعیدی لکھتا ہے الزامی طور پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں ہتک آمیز جملہ استعمال کرنا بھی کفر ہے، اور اس کا قائل مجیب قتل ہے، اس کو جو ہے قتل کرنا واجب ہے. کھیت کی مولی کہو اللہ کے نبی علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور انگلیاں اٹھا دو اکابر دیوبند پر. شرم نہیں ہے تم کو؟ تم نے موضوع کیوں بدلا؟ ہیں؟ تکفیت الایمان کس کی کتاب ہے یہ بتائیے آپ. کون سی کتاب؟ ارے فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے؟ فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے؟ ہلو فون کاٹے کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ دونوں مناظر ہو یار، دونوں مناظر ہو.